السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ گزشتہ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض فرمائی۔ زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینا فرض ہے اور ہر سال دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ جس شخص پر دینا فرض ہے، جسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے، جس سے ہم اپنے متعلق یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے یا نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیہ پیسہ صرف چاندی اور سونا تھا، اس لیے سونا اور چاندی ہی کو بنیاد بنا کر سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں ایک تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، اور ہمارے زمانے میں اب عام طور پر 10 گرام کا تولہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو تولے کے بجائے گرام کے حساب سے نصاب بتائیں گے۔ شریعت میں وہ شخص جس کے پاس اگر چاندی ہے، چاندی کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو 612 گرام یہ پکا گرام اور 360 ملی گرام 612 گرام 360 ملی گرام، ایک موٹے انداز سے اس کو 612 گرام آپ یاد رکھیں۔ 360 ملی گرام 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا چاندی ہے تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے۔ سونے پر آئیے، 87.5 گرام 87.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ تو اب اس زمانے میں گرام کے حساب سے سونے اور چاندی کا یہ معیار ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے روپیوں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس روپیے پیسے تو کتنے روپیوں پیسوں پر وہ صاحب نصاب ہوگا؟ اگر کسی شخص کے پاس 612 گرام کے اعتبار سے اگر اس کی قیمت لگائی جائے 612 گرام چاندی، اس کی قیمت لگائی جائے، اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، مثال کے طور پر آج 20 رمضان المبارک کو 420 روپیہ 420 روپیہ تولہ چاندی چل رہا ہے۔ 420 روپیے تولے کا مطلب ہے 42 روپیہ گرام۔ اگر کسی شخص کے پاس میں 612 گرام چاندی کو اگر ہم نے ضرب دیا 42 روپیے سے، اگر کسی شخص کے پاس میں اتنا روپیہ ہے جس کی قیمت 26,000 سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو گیا، مالدار ہو گیا۔
روپیوں اور پیسوں میں چاندی کے نصاب کو دیکھا جاتا ہے، سونے کے نصاب کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر کسی شخص کے پاس آج کے زمانے میں 612 گرام چاندی کے بقدر روپیہ ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اور یہ روپیہ اور پیسہ جب اس کے پاس آ جائے گا تو وہ مالدار کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اس پر فرض تو ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی فی الفور کرنا فرض نہیں ہے۔ ابھی وہ مالدار کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے۔ جب 1 سال گزر جائے گا، سال گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا روپیہ یا اس سے زیادہ روپیہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ اب اس وقت میں اس کے پاس جتنا روپیہ پیسہ ہوگا وہ ان سب کو شمار کرے گا اور اس پر 2.5 گرام کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا۔ مثال کے طور پر اس شخص کے پاس میں 30,000 روپیہ آ گیا تو یہ مالدار ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اب اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 1 لاکھ روپیے کی 2,500 روپیے زکوٰۃ نکالے گا۔ روپیہ پیسہ چاہے جیب میں ہو، چاہے بینک میں ہو، یا آدمی نے شیئر مارکیٹ میں اسے لگا دیا ہو، یا آدمی نے کسی کو قرض دیا ہو اور اس کے واپسی کی امید ہو، ان سب کی زکوٰۃ دینا اسی طرح فرض ہے کہ جب سال ختم ہو رہا ہے جتنا پیسہ موجود ہے ملکیت میں ہے اس کو شمار کیا جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ ہر جگہ یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے اس وقت ہم پر اگر کچھ قرض ہے تو قرض کو اس میں سے مائنس کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اسی صورت میں ایک شخص کے پاس 1 سال گزرنے کے بعد 1 لاکھ روپیہ تھا، لیکن اس پر 20,000 روپیہ قرض تھا، لہذا وہ 20,000 روپیے کو مائنس کر صرف 80,000 روپیے کی 2,000 روپیے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ، بہت سے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، کپڑے کی تجارت، ان کی دکانوں میں ایسا سامان ہے، فیکٹری میں ایسا سامان ہے، کمپنی میں ایسا سامان ہے جس کو وہ بیچتے ہیں، وہ بھی یہی معیار یاد رکھیں کہ 612 گرام سے زیادہ کا سامان اگر ان کے پاس ہے، یعنی آج کے زمانے میں 26,500 روپے سے زیادہ کا سامان ان کے پاس ہے، وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے سامان کا ٹوٹل مارے کہ میری دکان میں، میری کمپنی میں، میری فیکٹری میں کتنا مال ہے۔ جتنا مال ہے، مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کا مال، اور اس کے بعد دیکھ لے کہ اس پر قرض کتنا ہے، جتنا قرض ہے اس کو مائنس کر لے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ قرض تھا، لہذا 1 لاکھ کو مائنس کرنے کے بعد بچے ہوئے 1 لاکھ کی 2,500 روپے زکوٰۃ نکال لے۔ تیسرا مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ سامان نہیں بیچتے ہیں ان کی دکانوں میں آلات ہیں، جیسے کٹنگ کی دکان ہے، یا جیسے فیبریکیشن ہے، یا جیسے ٹیلر ہے، یا جیسے ٹرک کے ذریعے سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، ان لوگوں پر ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی کو وہ دیکھیں گے۔ جس وقت بھی وہ صاحب نصاب بن جائے، اس کے بعد جب 1 سال گزر جائے گا، اس وقت ان کے پاس جتنا روپیہ پیسہ بچا ہوگا اس کا وہ 2.5% دیں گے، اور اگر مان لو کہ وہ پیسہ روز مرہ کی ضروریات میں خرچ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس روپیے پیسے پر ہے جو بڑھتا ہوا مال، جو مال نامی ہو، جو بڑھتا ہوا مال ہو، اس روپیے پر زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ انشاءاللہ کچھ مسائل کو بیان کیے جائیں گے۔